السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ انگن لا تداقل شما درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا وادی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ مالک الانام دی مقدس معلق اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار دا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ سارے اس معاشرے کے اندر
جس معاشرے جیسی رہ رہے ہاں سنن اور سنان کی کمی نہیں ہے. بہت سارے دروس سنتے رہنے, خطبے کا جمعہ تسلسل نال ہے. اتنا کچھ جانن کے باوجود صرف ساڑھے ہاں اگر کمی ہے تو عمل دیے اللہ دور فرما دے. اویئرنیس تو بہت زیادہ ہے, ہر بندہ بہت زیادہ چیزوں کا علم رکھتا ہے, لیکن واعظ اور تقریر سنن کا کوئی مقصد ہوتا ہے. درس سنن کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اگر درس تشریف لے کے آئے تو ان کو فائدہ ہو جائے, اگر جیسا آئے ویسا ہی جائے تو کوئی یہ نہیں سردی کے مند تو نہیں مندی کے آگے بیٹھے رہو. نبی پاک بھی واعظ اور تقریر فرما دے سو اور صحابہ اکرام سن دے سو. سرکار دا فرمانا اور صحابہ دا سامونا کعنا علی روسنتین, آدھنے سی سرکار دے سامنے ان ہمتن گوش ہو کے بیندے سا جنہیں سرات پرندے بیٹھے نے حرکت کرانگے کہ اٹھ جان. اور نبی پاک کا جو واعظ ہے سی کلمات یسیرات, ہلکے پھلکے چند کلمے, ابو داؤد ہے. اور امام کائنات اس سے بھی مختصر واعظ ہے. اور کبھی تسی غور کیتا ہے 15 سیکنڈ کی کوئی تقریر کر سکتے, 15 سیکنڈ تقریر ہوئی, پھر اس 15 سیکنڈ کی تقریر سنن دے اندر بندے دا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے, سوچ اور فکر بدل جائے. اور میرے رنگے بندے کو تسی 15 منٹ دے دے, وہ 15 منٹ میں ساری گڈی سے دیکھنے باہر نہیں آنا, سٹارٹ ہی صحیح طرح لے آ جانا. نبی پاک نے 15 سیکنڈ کی خطاب ہے, مشہور حدیث ہے صحیح بخاری. عبداللہ بن عمر آنے نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی, سرکار نے میرے جسم کا بار حصہ پھڑ کے چنجوڑ کے خطاب کی ہے. نصیحت کیا ہے, باعث کیا ہے, اینی گل سرکار نے کی تھی, ڈیوریشن اور دعانیہ ہے. نبی پاک نے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, بات ختم ہو گئی. سرکار نے عبداللہ دنیا سے کہیں زندگی گزاری جنہیں کو مسافر گزار دے کا انک غریب. خیر عبداللہ نے جب میں جملہ سنیا میرے اندر سے بڑی تبدیلی آئی. اگر بعض اثر کرے تو 15 سیکنڈ میں بھی کافی ہوتا ہے. اور اندر کہ میرے اندر چینج کیا آیا صحیح بخاری سے. میں کیا عبداللہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, عبداللہ اگر شام کریں کہ صبح کا انتظار نہ کریں, پتہ نہیں صبح آنی نہیں کہ نہیں آنی. اور میں کہا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور جب تو صبح کریں کہ شام کا انتظار نہ کریں, پتہ نہیں شام آئے گی کہ نہیں آئے. تو بھاجی میں گل سٹار سے تاں کی ہے کہ انہیں 15 سیکنڈ کی گل سنی, اتنا چینج ہو گئی ہے, اتنا مائنڈ سیٹ اور سوچ اور فکر اور دے اندر تبدیلی آئی. سانو تو ہو گئے 15-20 سال سنتے ہیں, جے ہے کہ ہو جائیے, دعا کرو کہ تھوڑے جگہ پیچھے ہو جائیے, اپنے اندر بھی کچھ چینج آ جائے کہ بندہ سنے اور اپنے اندر کچھ تبدیلی آ جائے. بات یہ ہے میرے علماء ایک عنوان ہے, 2-4 گزارشات میں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. شرم اور حیا کا کوئی تقاضا ہے, اور دور حاضر کے اندر سب تو زیادہ جڑی جلدی نال چیز اٹھتی جا رہی ہے وہ حیا ہے. جو دو میڈیا آیا موبائل کی دنیا, شرم ہو یار یہ گل ہی ختم ہو گئی. اور کسی دور کے اندر لوگوں سے اتنی حیا, سرکار مدینہ کے بارے سے پڑھنے انہوں کی زندگی سارے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. حدیث آندھی کہ میرے محبوب تے انہیں حیادار سن, تمہاری لڑکی جو بھی شرم اور حیا جس جن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. انہیں شرم ہے ہمارے نبی دے منن والے, اور انہیں شرم اور حیا والے نبی دے پیروکار امتی انہیں بے حیا ہو گئے. حیا نام دی تے چیز ہی نہیں. میں فار ایگزامپل ایک مثال دینا, اسی اپنے بچپن سے چیز نوٹ کی تھی کہ ادو حیا اینی سی, اگر کوئی ساری امشیرہ یا والدہ وہ ننگے سر بیٹھی ہوتی سی نا, تو باہروں ان کا باپ انٹر ہویا یا بھائی,
اگر دوپٹہ صحیح طرح نہیں نہ لیا گیا تو حیا ہی نہیں ہوتی کہ انہیں نس کے کمرے چ وڑ جانا بھی ابا کے سر ننگی بیٹھی، وہ تو شرم اور حیا ہے سی۔ ہوں تو شرم حیا بازار کی پھر گئی، کھلے والا پھرتی نے حیا نہ دی شاہی نہیں، شرم نہ دی شاہی نہیں، جنہ دیا پھرتی انہوں نے بھی کوئی حیا دونوں پاس ہی ہو گئے۔ اور حیا ایمان ہے، ایمان، اور جنہوں دور تے ایمان ملے نا ایک اور بھی چیز ہے، جویں جویں ایمان کٹتا ہے نا گراف تھلے جاتا ہے، اویں میں بندے دے اندر حیا بھی تھلے جاتا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے کسی پوچھا نا کہ ایمان یزید و ینقص، ایمان سنیا ودتا بھی ہے کٹتا بھی ہے، انہوں ٹھیک گل ہے، ایمان ودتا بھی ہے کٹتا بھی ہے، لیکن انہوں جویں جویں نیکیاں کرتے جاؤ تو ایمان ودتا چلا جاتا ہے، جویں جویں نیکیاں تو ہاتھ تنگ ہوتا جائے ایمان بھی تھلے ہی لگا جاتا ہے۔ اور جس بندے کا جتنا کم ایمان ہے وہ دے اندر حیا کی بھی کمی آئے گی۔ کیوں؟ امام کائنات تادیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، جس نبی دے تو تے میں پیروکار، جس نبی دے تو تے میں منن والے ہاں، جس نبی دے تو تے میں دیوانے تے پروانے ہاں، سرکار نالوں زیادہ کائنات کے اندر حیا والا نہیں سی تے شرما والا نہیں سی، اور اسی اس کائنات تے پیغمبر تے پیروکار ہاں۔ سرکار مدینہ کی حدیث صحیح بخاری دے اندر وَعَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حضرت عمران نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے الحیاء لا یاتی الا بخیر، وفی روایت الحیاء خیر کلہ، نبی پاک نے حیا کے اندر سراسر خیر ہوئی ہے، اور جس بندے ہوتے حیا کی چادر ہوئے کائنات جو اعلیٰ انسان ہوتا ہے، جڑا شرما والا ہوئے وہ دے کل بھلائیاں دے خیر دے خزانے ہوئے نے، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دے حیا میں لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمینہ بلال نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ان الحیاء والایمان قرآن جميعا اذا رفع احدهما ورفع الاخر، نبی پاک نے حیات ایمان کٹھے ہوندے نے، لازم ملزوم ہوندے نے، حیا ہوئے ایمان ہوندا ہے، ایمان ہوئے حیا ہوندا ہے۔ نبی پاک نے نہ دونوں دولتاں دے اندروں کو ایک بھی دولت اٹھ جاوے بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے جے ایمان کھدیا تے حیا کھدیا، حیا کھدیا تے ایمان کھدیا، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے بھی سرکار مدینہ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، حصہ ہے۔ اور ساڑھے ہاں حیا کی دولت ایسا ایسا اٹھتی چلی جا رہی، تسی معاشرے سے نظر مارو، بندے کو حیا ہوئے نا تو بندہ گناہ بھی نہیں کرتا، اللہ کو بندے بندے کو شرم کر دے، دیکھو کیڑا گناہ ہے نا، گناہ
بس اوقات گناہ بندہ ایک تو کرتا نا کہ اللہ کو ڈرتا نہیں کرتا. ایک گناہ کی یہ کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کو ڈرتا نہیں کرتا. ایک وہ ہے کہ اپنے وہ جبے کبے کی عزت نہیں کرتا. جو عزت اور مقام ہے معاشرے کے اندر انہوں نے چھنن کا ڈر ہوتا ہے. اس ڈر تو کئی نہیں گناہ کر پاتے. اللہ کے ڈر تو گناہ نہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. بڑی گھٹ ایشو ہوئے گی کہ جنہ کی یہ کفیت ہوئے ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. یہ بندے دے کتے کتے ملتے ہیں نا. کل ایک تنہائی جو بہ کے روندے نے اپنے گناہاں کا محاسبہ کرتے ہیں. اللہ اپنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تمہیں اس بات سے دس رہا کہ بہت سارے بندے وہ اس واسطے گناہ نہیں کرتے. صرف کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر تو جگہ پر تیری شرم نہیں آئی. اور تو پنڈ کا چودھری تھا تینوں حیا نہیں آیا. اور لوگ تیری عزت بھی نہیں کرتے. تو کیڑی کھے کھا لی. یہ اس گل تو ڈرتے. اللہ کے ڈر تو نہیں ڈرتے. اور صحیح انسان ہوئے جو اللہ کو ڈرتے. کوئی بھی کم کرتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے سب تو زیادہ صحابیات اور صحابہ حیا والے سے اگر اور فرمان امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ بیان کیتا ہے نبی پاک نے کہ مردان اپنی چادر تے سلوار کتیا تو تے رکھنی چاہیے. ام سلمہ نے سوال کیتا ہے آنی سونے نبی دی اور دارو کتے رکھنی چاہیے. کہ سرکار مدینہ نے کہ عورتوں ایک گٹ کپڑا لمکانا چاہیے. عورت کی حیا دا تقاضا ہے انہاں پیر نظر نہیں آنا چاہیے. ام سلمہ نے اگلا کوسچن کیتا ہے آگے اللہ دے نبی دی ایک گٹ کپڑا لمکان تو بعد بھی پیر نظر آوے. کہ سرکار مدینہ نے پھر حیا دا تقاضا ہے یسأل الزرا اور اللہ جناب پیر نظر نہ آوے کپڑا ہاتھ لمکا لوے پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے. ام سلمہ اتنے حیا والے صحابیات حیا والیاں وہ بھی نہیں سکوارا کر دیا کہ شرم و حیا دا تقاضا ہے کہ عورت دا پیر بھی نظر آ جاوے. اگر اللہ نے شرم کی دولت بخشی ہوئے اگر اللہ نے حیا کی دولت بخشی ہوئے تے حیا دا تقاضا ہے جو ام سلمہ نے سوال کیتا ہے کہ عورت دا پیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ادھر ہوتا ہے جدو حیا کی دولت اس بے حیائی کے دور دیتا تو دور نہ جاؤ 15 منٹ پیچھے جاؤ نا. جنیاں شادیاں ہوئی ساری حیا عورت کے سامنے آئی. کدی جاؤ نا کوئی شادی اٹینڈ کر لو تو کیڑے پردے کیڑیاں شرما کیڑیاں حیاواں ہاتھ بازو والے کپڑے مہندی کی رسم کدھر جاؤ دیکھو نا ذرا. یہ نہیں لگ رہا کہ گھر کتنے سے کہڑے ملک سے آ گئے. پتہ نہیں کس قسم کے لوگ. کافی سالہ بھی گل میں کر رہے ہیں کہ چونگی گئے پروگرام لاہور وہ کہ گڈیاں ساریاں کھڑے نظر نہیں اگے کی روڑا ہے وہ بڑی روشنی. میں بھی تھلے اتر کے دیکھا کہ جلسہ لیٹ ہوتا ہے اگے کھڑے ہوتا ہے کی مسئلہ. انہاں یہ مہندی کراس ہو گئی روڈ کراس کر دی مہندی. ابھی ابھی ایڈی بڑی مہندی جی روڈ ہی نہیں بھی لگتی. جدو کہ گئے نا یقین جانو تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ بھی نبی پاک کی امت ہے. یہ بھی سرکار دے منن والے ایڈے بوڑھیاں دے وال کھلے پتہ نہیں منہ تے کی لڑر بڑر لایا سب آیا. اور حیا دیکھنا ام سلمہ نے کہ عورت دا پیر بھی نظر نہ آئے. نبی پاک کو بار بار رپیٹ کر کے مسئلے دا سوال کیتے کہ اللہ دے نبی دی ایک گٹ ہوئے تو پھر نظر آئے ہاتھ ہوئے تو پھر امام کائنات اندر پیر تک نظر نہ آئے. اور ایسے شرم نام کی چیز نہیں ہے حیا نام کی چیز نہیں ہے غیرت نام کی چیز نہیں ہے. میرا سوال اس باپ سے بھی ہے اس بھائی سے بھی ہے اس بیٹے سے بھی ہے جنہوں نے کہتا ہے ماحول ہے اور اپنے ماحول میں چیک کر
پنڈ دے اندر بڑا نام چل رہا ہے، اسی بڑے عزت والے ہیں، اے عزت ہے جڑی بڑی سارے بازار ہوتی ہے، اے عزت ہے جڑی چھاتی دے منٹ کے بعد کھول کے نچتی ہے، اے عزت ہے کیا یہ شرم آ دے گی حیا۔ اور پھر اسی آنے گا جی شرما آنے ہیں جی حیا مبا جی یہ شرما تسی اپنے سنبھال کے رکھو، اگر دا نام سارا تو ہی تو چنگے کو لے جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ذرا توجہ کرنا، امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عباس انہاں اپنے شاگرد نو آکھیا ہے بڑی مشہور حدیث کہ میں جب ایک جنتی عورت وفا دینا اگر حضرت جیوں کیڑی عورت جڑی جنتی ہے ٹرتی پھرتی تسی انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیندے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑی کالے کلوٹے رنگ دی عورت آ رہی ہے حبشی عورت جنتی عورت ہے، میں آکھا دی کیویں جنتی ہے، یا ایک جڑے نبی پاک کی خدمت اقدس سے حاضر ہوئی ہے اور جا کر کے آدھی اللہ دے نبی دی میں ملکی دا دورہ پہندا ہے دعا کر دے وہ اللہ شفا عطا کر دے۔ تے نبی پاک نے جدوں کمپلیٹلی طور تے دی بات سنی ہے تے سنن تو بعد سرکار مدینہ نے بی بی سوچ لے ان سے تے صبر تے والا کل جنہ نبی پاک نے اگر صبر کرے گی اس بیماری تے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ ان سے دعوت اللہ ایو عافیہ نبی پاک نے اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کرا تے میں اللہ دا نبی دعا کراں گا اللہ تینوں شفا عطا فرما دے۔ سرکار نے ڈیسائیڈ دے دے فیصلہ کر کی فیصلہ تے سوچ سوچ کے آنی یہ سونے گل یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کرو نبھانے کیوں کری۔ امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ دے نبی دی جدو میں نو دورہ پہ جاندہ ہے میں نو اپنے ہوش ہی نہیں رہ جاندے انہیں سرما والی تے انہیں حیاء والی جنہوں اپنی سرم تے حیاء دا فکر ملکی تے دورے دے اندر بھی ہے اللہ کو تو تے اللہ نے ایسے بندے کو قلم بھی چکی ہوتی ہے جڑا ہوش اندر ہی نہیں ہوندہ اس بندے دا تے آخدہ بھی نہیں ہے اللہ نے قلم چکی ہے دورہ پہ کے اپنے ہوش کے اندر بھی نہیں ہے آدھی اللہ دے نبی دی ایتے سرما دے حیاء والی آدھی سوڑیا ایک دعا کرو جدو میں نو دورہ پینڈا میرا سطر ٹھیک نہیں رہ جاندہ اے دعا کرو کہ اللہ میرے پردے تے سطر دیا حفاظت فرما دے تے سرکار مدینہ کرو اس حیات سرم والی بی بی نے دعا کرائی ہے میرے نبی نے دعا کی ہے اور اللہ نے قبول بھی کی تھی پھر دعا پینڈا تھی کہ اللہ نے سطر دیا حفاظت فرما دے۔ کنیاں شرما آئی ہیں بیبیاں سی یار ساڑیاں کوئی کو سمجھا دے جنہاں جیسی دیں وہ جنہوں نے بیماری سے بھی اپنی حیات شرم دا فکر اسی تو بازو بندے اللہ نہیں کوئی تو کی کرے کوئی اسی تو شرما نہیں کرتا سارے بتا رہے ہوں تجھے دسو کہ جیڑی کو بی بی اپنا میک اپ کا سامان تھا مطلب کی گھر سرے گزار آئے وہ آکے جب کوئی خبیث آدمی اندر کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی غلط حربہ یوز کر جائے تو جب وہ بھی ایک واقع اسے بڑی خاندانی ہوں نیا شرمائیاں مارے میں ساری نظر آنی تیری خاندانی بھی تے شرم بھی تے حیاء جدی بتوں خاندانی یہ جو ہوتے کہ جڑے اپنے چہرے دو کے سارا کچھ تھپ کر کے تے جماعت سرے عام لے گیا کیا اس طرح دے لوگ ہوتے تھے اور امام کائنات محمد رسول اللہ
ذرا توجہ کرنا، حدیث ہے ترمذی کی۔ امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آتے نے کیتا جدو کو بی بی سے بوسینت لگا کر کے باہر نکلی ہے، نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم کے مطابق مکملات ماکلات بے قبضہ سامان طبیعت لوگوں اپنی طرف میل کر رہی ہے، شرم و حیا دیا ساریاں چادریں چک چھڑیاں نے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا ایوب امرأۃ اذا استقدرت فمرت بالمجلس فیجدریہا۔ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سرکار مدینہ میرے غریب اور بی بی اپنے آپ کو بڑا صبر کر کے نکلی ہے، سرخی پاؤڈر لگا کر کے نکلی ہے، حیا دے سارے کاغذ پھاڑ کر کے نکلی ہے، شرم نامی چیز نہیں ہے، حسنواں دے ہلے سرے بلار آندے پہنے، یعنی کہ میں شرما والی حیا والی بڑی خاندانی، میرے نبی پاک نے آکھیا کسے مولوی دا فتویٰ نہیں، فاہیہ زانیہ فاہیہ زانیہ، اللہ دے نبی آدھے زانیہ عورت زانیہ عورت۔ تے پھر شرم و حیا دسو کی تو لگو۔ اچھا غور بھی گل ہے، شرم اور حیا معاملے چ افراد و تفریق، کئی بندے جیسے شرم کرنی ہو تو کر دے نہیں، اگے بندے تکبیر آکھو نا، انہاں دی شرما ویکھیا کرو، چیک کریا کرو، ہے مولوی میں تو شرم نہیں ہوندی، میں نہیں تکبیر دینا، میں بھی کوئی شرم والا کام اذان میں نے کبھی کہی نہیں، مجھے شرم بہت ہوتی ہے، میں کی انسان سی تینوں کوئی شرم لگ رہی ہے روز پڑھنے ایڈا کوئی شرما انج سارا دن فلما کہتا ادو نہیں تمہیں شرم آئی گی، انہاں دی شرم اور حیا دا بھی میرٹ عجیب ہے نا، عجیب و غریب ہے۔ اچھا کوئی مسئلہ ہے بیان کر دو، اے مولوی جی ہن سپیکر تے بیان کرنا آج، میں کیوں کی ہویا تو تسی دس دے نا تو مینوں شرم جی آن رہی سی، میں بھاجی بڑے پانچ تک تے کھاڑے کھلو کے پرن چھڈ دیندے ہیں، تانوں تے سنا نہیں سکدے کیونکہ تسی تے شرما والے ہو، تسی تے مسئلہ سن نہیں سکتے، یا میں قرآن کو کر دے یا حدیث سے کر دے، انہوں نے مسئلے سن لگے شرم آؤں، بغیر دی فلماں ویکھن لگے بھولا نہیں شرماندے، گٹھ تے کھلون لگے بھولا نہیں شرماندے، کسی دی بیٹی نو ویکھن لگے ذرا نہیں شرم آندی، بس مسیتے ہی شرماندے، نیکی دے کام دی ساری شرم ہو گئی۔ یہ بھی ایک شرم کی ڈیفینیشن بڑی عجیب، دعا کرو جتنے شرمانا اللہ اتنے شرمان دی توفیق دے، شرمانا کتے جا کے گلی بازار شادی اٹینڈ کر دے، تے کو ساڈیاں بیٹیاں ہوندیاں نے جڑیاں ماں جان ننگے منہ آئیاں اکھاں باڑ باڑ ویندے میں ایتھے نہیں تینوں شرم آئی، ایتھے کوئی حیا نہیں آئی، شرم و حیا کا بھی عجیب ڈیفینیشن ہے۔ تو خیر میری بات میں کر رہا ذرا توجہ کرو، اللہ سب کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، شرم دا تقاضا ہے کہ نیکی کرے تے نہ شرماوے، دین دا کم کرے تے نہ شرماوے، خیر دی گل ہوے تے نہ شرماوے، گناہ تو شرم کریا کر، حیا کریا کر، برائی کو شرم کریا کر تے حیا کریا کر، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تربیت یافتہ عورتاں اپنے آپ نے انہیں حیا دیا پیک کرنے، صحیح بخاری کے اندر مومنہ دی ماں اما ایسا آگیا نے اسی سرکار دے نال حد دے گئے اور پاک پیغمبر دی بیویاں دیا نے جدو کو غیر مارن بندہ سامنے آ جاتا سی، اسی اپنی چادر تو لمکا لینیاں تھا، شرم دا تقاضا اے وے، حیا دا تقاضا اے وے، اور جنہاں دی تربیت سرکار مدینہ نے کیتی ہے، شرم و حیا دا تقاضا اے وے، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ۔ اچھا بھی یہ حدیث بخاری
انصاری جے کدھر ہو رہے. ایک انصاری کھڑا ہویا تو نے آکھا نبی پاک جی افرائیتم الحمرا، یہ دیور جیڑ دے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ تے سرکار آمن الحمر الموت، یہ تے موت ہے، یہ کو تے موت پردہ بھی ضروری تے بچنا بھی ضروری. بیجی دے نال نبی پاک نے لکھ دیتا کہ 440 ووٹ کرانٹے جے پیچھے ہو جو پھر الحمد الموت نہیں مانے تے موت ہے. تے جنہوں موت کیا ہوئے دیور جیل جدو وہ کسی نے اپنی بھابی نو پیچھے بٹھائے وہ حیا کتنے گئی، شرم کتنے گئی. موٹر سائیکل تے سواری کرو کتنے حیا چلی گئی، اگلے دی یا پچھلے دی؟ تسی دسو دونوں چ کون حیا لا رہے، اگلا پچھلا؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ موت ہے، تے موت کے پیچھے جنہیں سواری کی وہ کتنے گئی. امام کائنات نے پابندی لگائی ہے، کسی مولوی نے نہیں لگائی ہے. اسی بڑے حیا والے بڑے شرم والے انہیں کہنا نہیں بھائی کے پیچھے بہ جاؤ شہروں سودا لے آؤ، بھاجی کے پیچھے بہ جاؤ ڈاکٹر کو دوائی لے آؤ. میں سارا نہیں بھاجی ہے تہاڈا جڑا مرضی پیچھے بیٹھ گیا. یہ نا شرم اور حیا ذرا حد قائم کرو نا، قائم ہے شریعت کی طرف. امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے. نبی پاک کی ذرا حدیث سماعت فرما لینا ترمذی شریف کے اندر. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، حضرت توجہ کرنا جنہاں نوں حیا دی دولت ملدی ہے، کتنے اعلیٰ مقام والے ہوندے نے جنہاں نوں شرم دی دولت ملدی ہے، شریعت اور مقام کی ادا کر دی ہے. سرکار مدینہ نے الحیاء من الایمان ایمان فی الجنہ. نبی پاک نے میرے امتیوں اور جن اللہ حیات شرم دیا دولت دیتا ہے وہ ایمان بڑا اونچا ہے. اور نبی پاک نے میرے علم دے ایمان والے نے اللہ تعالی دا ٹھکانہ جنت بنا چھڑیا. نبی پاک نے حیات شرم دا طے کرے جنتی انسان جڑی بی بی سردار نے حیا والی ہے جنتی انسان. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی دی گھور حدیث سماعت فرما لینا. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے مَا كَانَ فِي الْحَيَاءِ شَيْءٌ. نبی پاک اندر حیا ہوئے اللہ دے نبیاں نے الا سانہ. نبی پاک نے حیا بندے نوں خوبصورت بنا دیندا ہے، حیا بندے نوں زینت عطا کردا ہے، حیا بندے نوں عزت عطا کردا ہے، حیا بندے نوں رفعت عطا کردا ہے. نبی پاک نے شرم تے حیا دے اندر ایک وکھرا ہی حسن ہوندا ہے. جس بندے دے اندر جنی شرم و حیا ہوے گی او دے چہرے تے اوناں نکھار ہوے. شرم حیا دی کو حسن رکھتی ہے. جڑے گناہگار ہوندے کچھ انہاں دے بارے لکھے ہوندے نے ان دی مرجع مجھا سکا سکا یا پھر کی ہویا آدھے مولوی جی کھاندہ پیندہ ہی رہندا جاتا. میں کہ ان کو اور روڑا ہوئے بھی کھاندہ پیندہ دا چہرہ ہے کیوں نہیں. اور ہر عمل دا کو رد عمل ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ہر عمل دا رد عمل ہے. ایم بھائی جی بیٹھے نے اپنے مووی والے یہ بٹن چھڑ دینے تو لائٹ روشن ہوندی ہے نا، تو اگر یہ بٹن آن کر دینے بند ہوندی. عمل کا رد عمل ہے. اگر یہ بٹن آن کرن تو لائٹ نہ بلے انہوں نے سمجھ آئے گی لگتا ہے یار یہ لائٹ کا راڈ فیوز ہو گیا، یہ راڈ چیک کرے گا
تو کہے کہ راڑ تو صحیح ہے. انہیں کہا پھر کو اندروں سرکٹ خراب ہے. جب انہیں اندروں سرکٹ چکی تو تار سڑ گئی. پتہ لگا کہ دی تار سڑ گئی. پاجی اگر ساڈی بھی لائٹ اور روشنی نہیں آ رہی, ساڈی بھی تو کتوں تار سڑی ہے. اگر ساڈی بھی تو کتوں تار سڑی ہے تو مہربانی کر کے یا تو نویں پوا لو یا تو ریپیئر کرا لو. لائٹ کو بات کرو تھوڑا کچھ تو کرو نا. اور لائٹ سڑن کی ایک وجہ ہے, لائٹ سڑن کی ایک وجہ ہے. وجہ کی اگر میں دو حدیثیں سناواں تاکہ وجہ معلوم ہو جائے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سرکار مدینہ نے فرمایا وے شرم تے حیا دے کے کیڑیاں چیزاں آڑے ہوندیاں نے. جڑی گل لائٹ ڈاؤن ہوندی ہے تے کیوں ہوندی ہے؟ نبی پاک کی صحیح بخاری دی حدیث وان عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا, آمنہ بلال نے فرمایا انما الناس كالإبل اللئام لا تقعد تلد فيها داخلا. نبی پاک نے جدو لٹا تے تارا سردیاں نے سرکار میری امت کی نبی پاک نے اپنی امت کی مثال بیان کی ہے. فار ایگزامپل امام کائنات محمد رسول اللہ نے تفصیل بیان کی ہے. سرکار مدینہ نے ایک وقت آئے گا نبی پاک نے امت کی میرے گڑیاں گڑے نہیں جانے. نبی پاک نے جی 100 اٹھا دا ایڑ ہوئے تے سواری دے قابل ایک بھی نہ ہوئے. نبی پاک نے 10 زمانہ تے دور ویکھو گے مسلمان گڑیاں گڑے نہیں جانے, پر جویں دا اللہ نو چاہیدا ہے لبیا لبیا بھی نہیں جانا. ہن والی ہوئی نہ جدوں شرما یا میں گئی ہیں دیکھا تے مسلمان رہ گئے. غصہ نہ کرے جے اپنے اپنے گھراں نوں ویکھ کے کیڑی شرم ہے تے کیڑی ہے یار. منڈے ویکھو, کڑیاں دا ماحول ویکھو. پیغام ٹی وی نا میڈم بھی تسمی کا ایک ٹاک شو ہوتا سی تو میں چیک کرتا سی تے انہوں نے ایک گل سنائی. آڈینس آدی سی نا اکثر وہ ڈیفینس تو وہ بی بی نے کیا کہ اسی ایکو کرتے رہنے. ڈیفینس والے نے کوٹھیاں بھی بڑیاں بڑیاں انہیں ایکو کرتے رہنے. خیر میں 1.5 مہینہ یا 2 مہینے دس انہیں کہ ایکو کرتے رہنے. میں نے 1.5 مہینہ ہو گیا میں اپنے پتر کی شکل نہیں دیکھی اور 1.5-2 مہینے بعد انہیں اپنے بیٹے کی شکل دیکھی. اچھا بھی یہ کیوں ہوتا ہے بھی بندہ ایک گھر جا رہا ہے پتر نہیں نہ دے. انہیں کہا مسئلہ ہے کہ جتنے وہ ڈیوٹی کرتا ہے نا اسی جدو سوتے ہوتے ہیں نا عشاء تو بعد آتا ہے پھر اپنے لپ ٹائپ سے بہ جاتا بے حیائی دیکھ شرم والا آدھا پیا کر کھڑے ہوتے کی بغیرتیاں دیتا ہے. فجر تک کسے کام سے رہتا ہے کدھر فجر کو جا کے سنتا ہے. ہونے والے منڈے بھی جنہوں کو موبائل نہیں انہوں میرا 1:30-2 بجے کے بعد نیندر آ ہی نہیں سکتا. وہ بھی کدھر پیسے اکھا بند ہونے لگ گئے جنہوں نے بس ہو کے تو سو نہیں جدوں کی بیماری چمڑی. بلکہ ایک دن میرے کو ایک بندہ دم کروانا ہے وہ پتر ہے جی وہ تو جوان سی تو نال کا ایڈا کو نا 2-3 ایڈا نکو ہوئی ہے. اچھا میں دم کرا تو ہو ہی جائے چپ ہی نہ کرے. وہ بندے نے اپنے موبائل کھڈیا نا تو وہ منڈے کے سامنے نہیں کیتا تو وہ منڈے نے سیو نہیں کی ایڈا یقین جانو موبائل ویک کے تو منڈے نے سی نہیں کی. میں ویک کے بڑا رہا ہے میرے کو کہنا پہ میں کھکا انہیں تو بڑے بڑے چپ کرا تو چونکی سے انہیں تو بڑے بڑے لینوں لا چھڑو. یہ ایسا پورتا ہے یعنی وہ کہندی کہ وہ صبح تک یہ چیز کے اندر بیزی رہتا ہے تو اس ٹائم وہ سوندا ہے. اسی جدوں ڈیوٹیاں جانے سوتا ہی ہوتا ہے. بس ڈیلی یہ روٹین چلتی تو میں 1.5 مہینے بعد وہ شکل دیکھی. تسی دیکھو کہ کیسی زندگی ہے. ایک گھر چ رہ کے بھی بندہ بیگانہ ہوئے ایک گھر چ جڑے بچے ڈیلی صبح شام یہ ویندے نے ماشاءاللہ غیرت دے تے وہ پیکر بن گئے حیا دے تے پیکر بن گئے.
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, 1000 ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨਲ ਆਏ। ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਫੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਡੇ ਕੋ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਓ ਨਾ, ਕੇਲਾ ਉਹਦੀ ਗੁਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਕਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕੇਲੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਲੇਬਲ ਸ਼ੇਬਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਪੀ ਰੱਖੀਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਸ। ਇਮਾਮ-ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्वो हया कदों उठ जाएगी, नबी पाक ने मेरी कौम कदों पटड़ी तो ले जाएगी, ए सर्वो हया दियां चादरां कदों थल्ले गिरदियां ने। सरकारे मदीना ने दसया है सही बुखारी दे अंदर, वअन अबी सईद खुदरी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے لن تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. نبی پاک نے شرم و حیا کی چادر ادو اترے گی، امتی تے میرے ہون گے، غیراں دے پیچھے لگ گئے نے، یہودیاں پیچھے لگے ہون گے، عیسائیاں پیچھے لگے ہون گے، انہاں دے پیروکار بن گئے نے، مینوں چڑھ کے انہاں دی پیروی پہ کردے نے، اور پیروی نہیں اینی کردے نے، انہاں دی میری اتباع نہیں کردے. شبرن بی شبرن جویں گٹ گٹ دے برابر ہے، انہاں دے سانہ بسانہ کھڑے نے، ذراعاً بی ذراع جویں ہاتھ ہاتھ دے برابر ہے، انہاں دے سانہ بسانہ کھڑے نے. امام کائنات نے جدوں انہاں دی تعظیم، انہاں دی ثقافت، انہاں دی رسماں نوں جپا لان گے تے پھر بے حیائی عام ہی ہو جائے گی، فحاشی عام ہی ہو جائے گی، شرم و حیا دیاں چادراں اتر جان گیاں. اور تسی ویندے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے ساڈے لباس ادو باس فلان فلان فلان. میں نام لینا، کل ایک بندہ اپنا رونا رو گیا، انہوں کا پتر باہر کسی ڈاکٹر بنن گیا، انہوں پینٹ کوٹ چاہیے تو انہیں آخر لاکھ روپیے کی ملتی، جنہوں دیا پینٹاں کوٹاں لاکھ روپیے دیا نے، لاکھ روپیے نال غریب کا کوٹھا بن جاتا ہے. جن کی پینٹ کوٹ لاکھ دی ہے تسی حساب لا لو بھی وہ کہڑی شے بنن والا ہے. جنہیں لاکھ دی پینٹ کوٹ پاؤنی نا، وہ چیز کی بنے گا ایک اندازہ جنہیں فیسلٹیز ہے، جنہیں لباس ہے، وہ باس ہے. باجی میری گزارش ہے اس یلغار کو اپنی بیٹے کو محفوظ کرو، اپنی بچیوں کو بچا لو، بیٹے کو بچا لو، اچھے رہو گے. گھر کے اندر شرم و حیا والی فضا پیدا، اپنے اندر کوئی حیا کی چادر اوڑو. اے بزرگ بیٹھے نے پوچھو بڑے سمے سے اسی اپنے ابو امی نو کدی کدی ایک چار بھائی تے بیٹھے نہیں سی دیکھا، انہیں حیا ہوندی سی ماں پیو دے سامنے. آہاں نہیں زندگی دے وچ اج تک کہ ابو دے امی کو چار بھائی تے بیٹھے. ہن تو سارا کچھ ٹھیک ہے، میں مذاق نہیں کرتا، سارا کچھ ٹھیک ہے. یعنی ہن تے حیا والی تے میں مثال دے رہے حیا کی کوئی لوگوں کی کتنا حیا سی کدی کسی دیکھے ہی نہیں ہے. اور وہ جنہیں اپنے بچیاں کو حیا والا یہ ماحول دیتا تو پھر وہ حیادار پیدا ہو. ہوں جیسے ابو اپنی منڈیا کے سامنے ماں شاید جو مرضی ہوگی تو اس سے پھر حیا بھی کرنا ہونا جی زندگی کنورٹ ہوئے گی نا. تو میسج ہے. تو خیر آدان دینا گناہگار عرض کر رہے ہیں سا اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کی جائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ دا دنیا والے ہو میں اپنے نبی کی زندگی تھوڑے لیے نمونہ بنائیے، حیا کی چادروں میں لگو جب میرے نبی نے کہیے، شرم و حیا دنیا رکھو جب میرے محبوب دیا نے،
فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماتا ہے تو ان میرے نبی نو اہلیت رکھو گے کہ میرا نبی جتوں روکدا تے رک دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جدو گیارہ کا پیچھا چھٹو گے یہودیاں عیسائیاں دی روش تو ہٹ جاؤ گے میرے نبی دے قدماں تے قدم رکھو گے تے اللہ تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ کا کامیابی ہونے دعا ہے گناہگار نے جو دو چار گلاں کیتیاں اللہ قبول فرمائے ممکن ہے کسی دے بندے دے دل میں بات ٹچ کرے اور اللہ سانو شرم اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین